یہ جو لارنجانی صاحب کی شہادت کا ہے، اگر یہ سچ ہے اور آئی ہیو نو ریزن کہ شاید نہ ہو ہی، لیکن میں دو چیزیں ڈالنا چاہتا ہوں. ولی ناصر نوٹڈ آتھر ہیں، ایرانین ڈسینٹ کے، بہت لکھا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹھیک ہے، نیا ریپلیسمنٹ بھی آ جائے گی، وہ اسلامک گارڈز والے ہی کریں گے، اور یہ الٹیمیٹلی اور بھی ہارڈ لائن لوگوں کو طاقت میں لائے گی، اور بھی سختی لائے گی، اور امریکہ اور بھی گہرا اس میں پھنس جائے گا. ایک ڈینی سٹنووکس ہیں، یہ بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں. یہ 25 سال تک کمانڈ پوزیشنز میں ہیں ایران ڈیفنس، یہ اسرائیل ڈیفنس انٹیلیجنس IDI میں، انکلوڈنگ یہ ہیڈ آف ایران برانچ تھے ان دا ریسرچ اینڈ انالیسس ڈویژن، اور ان کے ریپرزنٹیٹیو بھی تھے امریکہ میں. انہوں نے آج اپنا انالیسس جو ایک بریف دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اس کی بہت ایک دم ایک ڈسرپشن بھی آئے گی کمانڈ سٹرکچر میں، بڑا ایک دم پھیلے گا، اسرائیل نے ٹھوک دیا ایک بندہ ایک اور، اسرائیل تو چھا گیا ہے. لیکن وہ کہتا ہے ہاؤ ایور کہ یہ انہینس کرتا ہے پرسیپشنز آف پینیٹریشن، ہائی لائٹنگ regime vulnerabilities. However, they are not on their own game changers when it comes to the overall stability of the Islamic Republic. تو نے کہا لانگ ٹرم میں اس سے فرق نہیں پڑنا اور ایک ہارڈ لائن نہیں آئے گی. اب مجھے بتائیں، ٹرمپ ایک طرف سب نے بالکل جھنڈی کرا دی، نیٹو والے تمام لوگوں نے، UK، اب جاپان بھی آ گیا بیچ میں، آپ کا فرانس نے بھی انکار کر دیا، ایون ساؤتھ کوریا نے بھی انکار کر دیا، برٹن نے صاف کر دیا ہم جنگ میں نہیں آئیں گے. اور بہت ان کی لیدے ہوئی جو انہوں نے سنائی ہیں باتیں، وہ بار بار ٹی وی پہ چل چکی ہیں، میں ابھی نہیں چلا رہا، جس میں انہوں نے کہا ایسے نہ احسان فراموش ہیں، مجھے پتا تھا کبھی ہماری مدد کو نہیں آئیں گے. پھر وہ ایک دم پھر ایک پریسر میں کہا کہ مجھے تو بریف ہی نہیں کیا کہ یہ ایران یہ کر سکتا ہے. میرے سامنے لیٹر پڑا ہوا ایک جو UN میں فروری 19 فروری کو جو ان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں روانی صاحب، ایمبیسڈر، انہوں نے UN سیکیورٹی کونسل کو بتایا تھا کہ اگر یہ حملے ہوئے تو جو اس خطے میں تمام بیسز ہیں، سب کچھ ہیں، یہ ہمارا لیجٹمیٹ نشانہ ہوگی، ہم جواب دیں گے. 1 فروری کو علی خامنہئی صاحب جو ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر حملہ کیا انہوں نے تو یہ جو خطے میں یہ خلیج کی جنگ ہوگی، یہ ایران میں نہیں رہے گی. تو یہ سب کہتے رہے ہیں، ایران کہتا رہا ہے. اب ٹرمپ کہتا ہے مجھے کسی نے بتایا نہیں، مجھے ٹوپی بنا دی ہے، میں تو بڑا حیران تھا یہ کیسے ہو گیا. اب یہ علی لریجانی صاحب کی شہادت اگر ہو گئی ہے تو، اور کچھ خاموشی سے لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ہوگی خبر، اور یہ ساری چیزیں اور جو لیٹسٹ ہو رہا ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں کیا ہوگا، لانگ ٹرم میں کیا ہوگا؟ بہت شکریہ مالک صاحب. جو ٹرمپ کی بات ہے وہ ایک الگ گفتگو ہے، اہم گفتگو ہے اس وقت. دیکھیں امریکہ میں بھی کئی جنگیں چل رہی ہیں نا، ایک ایران میں، لیکن امریکہ میں بھی جنگیں ہیں. ایک جنگ یہ بھی ہے ان کے اپنے لوگوں میں، ان کے جو قریبی یا میجر پالیسی ہولڈرز ہیں وہ ریزائن کر رہے ہیں، ان کے کچھ جو بہت گہرے سپورٹر تھے وہ اب ڈس ہارٹنڈ ہو گئے ہیں. دوسری طرف جو وار کے سپورٹر ہیں وہ اور زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں تپش میں، چاہے وہ سیکرٹری آف وار صاحب ہوں یا کچھ اور ہوں. کچھ ہیں جن سے آپ اب کم بات سن رہے ہیں، اینڈ دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. JD وینس ہوں یا ایون سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں. آپ اگر دیکھیں نا کہ اس وقت امریکہ کی طرف سے کون بول رہا ہے، اور سڈنلی آپ کو وہ ہیکسٹ صاحب زیادہ مل رہے ہیں. بٹ یہ کہنا کہ جی مجھے بریفنگ نہیں ہوئی تھی، وہ اس جنگ کا ایک اس طرح بھی حصہ ہے کہ اب ایک گفتگو یہ شروع ہو گئی ہے کہ از دس اے کویسچن آف کمپٹنس، اور کمپٹنس کا کویسچن ہے تو ٹرمپ کا ہے، اور پھر تو وہ ذاتی ان کا جو ایگو ہے، کیونکہ انہوں نے تو وہ بائیڈن صاحب کے خلاف سارا محاذ ہی یہ تھا کہ جی وہ انکمپیٹنٹ ہے اور میں بڑا سپر وہ ہوں. یہ کہنا کہ بریفنگ نہیں ہوئی تھی تو خیر از پیٹنٹلی انٹرو ان دا سینس کہ جو ان کے ملٹری کے ہیڈ ہیں، US ملٹری کے، انہوں نے، اور یہ باضابطہ دس واز پبلک ویل بیفور دا وار اسٹارٹیڈ، کہ ہی ہیڈ کوشنڈ کہ یہ جو ہے ایڈونچرزم میں ناٹ بی اے گڈ آئیڈیا بیکاز یہ ایسکلیٹ ہو جائے گی. اور اگر وہ نہیں بھی ہے تو آخری بات وہ آپ کا شو دیکھ لیتے. پچھلے 5 مہینے سے تو آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ ہرموز کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور پھیل بھی سکتی ہے، سو آن سو فورتھ. سوری میں اس وقت پہ ذرا لمبا چلا گیا، بٹ دس از امپورٹنٹ. وٹ از امپورٹنٹ از کہ جو امریکہ میں جنگ ہو رہی ہے نا، اس کو آپ اگنور نہ کریں.
جو الفاظ کی جنگ ہے جو پہلے بھی تھی ایک ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں، لیکن اس وار کی وجہ سے بہت زیادہ وہ اب بڑھ گئی. جو لانجانی صاحب کا بات ہے دیٹ از امپورٹنٹ. اگر یہ خبر صحیح ہے اسیسنیشن کی، اور میری بھی ریڈنگ یہی ہے کہ یہ صحیح ہے، پارٹلی اس لیے کہ اسرائیل از ویری کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگس، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر خبر غلط نکل آ گئی تو پھر وہ اس کا الٹا ہو جائے گا، پھر تو ایک بہت بڑا مل جائے گا. کیونکہ نیتن یاہو کا بیان کافی دیر کے بعد آیا ڈیفنس منسٹر کہ انہوں نے ڈبل شور کر کے دیا ہوگا. ہاں، سو یہی ہم نے خامنائی پہ دیکھا، تو اٹ از پروبیبلی ٹرو. نہ اس کی دیکھیں جنگ کو ایگزیکیوٹ تو اسرائیل کر رہا ہے، یہ تو کلیئر ہو چکا ہے، یہ تو اب اس میں بھی کوئی اسپیکولیشن کی بات نہیں ہے، یہ اب فیکٹ کی بات ہے. تو اس کی کم از کم 2 اسٹریٹجک امپلیکیشن سمجھی جا رہی ہیں. ایک جو ہے لیٹ اس تھنک فرام اسرائیل سائڈ فار اے منٹ، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ان کی اسٹریٹجی رہ گئی ہے، دیکھ لیا انہوں نے کہ یار ایک آدھ بندے سے رژیم چینج نہیں ہوگی، ان کے پاس آرسنل ہے، وہ کنٹینیو ہوگا. ایران جو ہے وہ ایک طرح سے یکجا ہے اس پہ، تو وہ کر رہا ہے. تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم اسے بار بار ڈیگریڈ کریں گے اور پھر ایک ایسی لیول پہ آ جائیں گے کہ وہ ہولڈ نہیں کر سکے. جس طرح نا کرکٹ میں اچھا ایک وکٹ چلی گئی، ابھی میرے پاس 4 بیٹسمین ہیں، پھر دوسری بھی چلی گئی، پھر تیسری بھی چلی گئی. ایٹ سم پوائنٹ یہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور لیڈرشپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ایلیمینیٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے یار، تمہارے پاس بہت اگر ڈاکٹر صاحب اسی میں ایک چیز میں آپ پوچھنا چاہ رہا ہوں